أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جلد اول کے اندر چیپٹر نمبر 45 جو کہ اہل خیر کی زیارت، ان کی ہم نشینی، ان کی صحبت اور محبت، ان سے ملاقات کر کے دعا کرانے اور متبرک مقامات کی زیارت کا بیان، اس عنوان کے تحت جو چیپٹر نمبر 45 ہے، اس چیپٹر کی حدیث نمبر 13 سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا کی، جس نے ہمیں یہ سہولتیں، یہ بے شمار نعمتیں اور بے شمار فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کوشش کو قبول فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے. آمین یا رب العالمین. چیپٹر نمبر 45 جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، اس کا عنوان اہل خیر سے محبت جو ہے اس کے بارے میں ہے. اور اہل خیر ہمیں پتہ ہے، پہلے جو تذکرہ ہوا، بھلائی والے لوگ، وہ لوگ جو بھلائی یا نصیحت یا جو دین کو قبول کرتے ہیں، اس بھلائی کو وہ نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس کو صحیح معنوں میں اپناتے ہیں، پریکٹیکلی دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں. یعنی بھلائی کو قبول کرتے ہیں، بھلائی پہ عمل کرتے ہیں، چلتے ہیں بھلائی پہ، اور بھلائی کو ہی ریفلیکٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھلائی کی طرف راغب کرتے ہیں. تو اہل خیر یا اہل بھلائی جو ہے، بھلائی والے لوگ، ان کی ہم نشینی، ان سے محبت، ان سے ملاقات، ان سے دعا کرانا اور کچھ متبرک مقامات کی زیارت اس کے عنوان کے اوپر تھا. اور پہلی احادیث جو ہے وہ بھی اس موضوعات کے اوپر تھیں. آج کی حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. حدیث نمبر 13 جو کہ اس والیوم کی، اس جلد اول کی حدیث نمبر 373 ہے. اس میں حضرت عسیر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض کے نزدیک یہ عسیر بن جابر ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب بھی اہل ایمان نہیں ہے، اہل یمن ہے، یہاں پر یہ ٹائپنگ ایرر ہے، یہ اہل یمن سے ہے، وہ ٹائپنگ میں یہاں پر اہل ایمان ہو گیا. حضرت عمر کے پاس جب اہل یمن میں سے غازیان اسلام آتے، غازی ہمیں پتہ ہے جو کسی جنگ سے بحفاظت زندہ سلامت واپس لوٹے، شہادت نہیں پائی لیکن وہ جنگوں میں حصہ لیتے ہیں اور پھر واپس جو آنے والے ہیں وہ غازی ہوتے ہیں. تو غازیان اسلام جب اہل یمن سے آتے تو ان سے پوچھتے کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہے؟ اویس بن عامر، ہم نے اویس قرنی کا نام سنا ہوگا.
اویس کرنی کے نام سے یہ زیادہ تر مشہور ہیں، اور ان سے متعلقہ یہ حدیث ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ بہرحال ایک کچھ لمبی بھی ہے، اس کو مختصر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب غازیان اسلام کے جو قافلے آتے اہل یمن سے، تو ان سے حضرت اویس بن عامر کے بارے میں پوچھتے، حتیٰ کہ بالآخر ایک وفد میں اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا مراد گھرانے سے اور قرن قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا تمہارے جسم پر برس کے داغ تھے، وہ صحیح ہو گئے سوائے ایک درہم کے جتنے حصے کے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کا اویس بن عامر آئیں گے۔ اب یہ حضرت عمر جو ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت عمر نے، یعنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کا یہ واقعہ ہے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے خلیفۃ المسلمین ہیں۔ ایک جلیل القدر صحابی، اتنے بڑے صحابی، اتنا بڑا نام، جس کو کہ جنت کی بھی بشارت دے دی گئی، جس کے اوپر بے شمار انعامات ان کے تقوی کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ سے محبت کی وجہ سے، حضرت عمر اور باقی جتنے صحابہ کرام اتنی بڑی شخصیات کہ ان کا مقابلہ مطلب بعد میں آنے والے کوئی لوگ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یقیناً بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں، کہ صحابہ کرام کا ترجمہ، اور صحابہ کرام جو ہے وہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور ان کے آگے ہر وقت وہ اپنے سر جو ہے وہ خم کیے کھڑے رہتے تھے۔ تو یہ حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر کے مقام اور مرتبے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم جب حدیث پڑھیں گے تو ہمیں اس کا اندازہ بھی ہوگا کہ اس میں حدیث میں آگے جو کچھ واقعہ آئے گا جس سے حضرت اویس کرنی جو ہے ان کی فضیلت کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس وجہ سے تھی۔ تو ہم ضرور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایسی فضیلتیں جو وہ کس طرح سے مس کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال تو انہوں نے حضرت اویس بن عامر سے ان کے بارے میں پوچھا کہ کیا مراد گھرانے اور قرن قبیلے سے تعلق ہے، اور کیا تمہیں برس کا داغ تھا؟ برس کے مرض تھا جو کہ اب سے ٹھیک ہو چکا، ماں سوائے درہم کے ایک برابر حصے جتنے بھی، اور تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ تو پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے ان کو نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے پاس مراد گھرانے اور قرن قبیلے کا اویس بن عامر اہل یمن کے غازیوں کے ساتھ آئے گا جو جہاد میں لشکر اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے جسم پر برس کے داغ ہوں گے جو سوائے درہم جتنی جگہ کے صحیح ہوں گے، سوائے درہم جتنی جگہ کے صحیح ہوں گے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے۔ یہ اویس کرنی جو ہے، اویس بن عامر، وہ ایسے مطلب تابعی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنے صحابہ کرام سے بتایا اور ان کے کچھ خواص جو ہیں ان کا ذکر کیا۔ ان میں سے کیا خواص ہیں؟ ان کی حیت جو ہے، ان کا رہن سہن اور ان کا نشانی ہے وہ بتائی، اور ان کی خصوصیت کیا بتائی؟ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اللہ پر کوئی قسم کھا لے تو یقیناً اللہ اس کی قسم کو پورا فرمائے گا۔ پس اگر تم اے عمر ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی ان کو کہا کہ میرے بعد اگر وہ آئے، اگر تمہاری ان سے ملاقات ہوئی اور اگر تم ان سے دعا کر سکو تو وہ اللہ کا قسم اگر کھا لے تو اس کی اللہ تعالیٰ یقیناً پورا فرمائیں گے۔ تو اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو تم اس سے مغفرت کی دعا کروا لینا ہے، تو اس لیے تم میرے لیے بخشش کی دعا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو، حضرت اویس جو ہے ان کو کہا کہ تم میرے لیے بخشش کی دعا کر دو۔ ایک جلیل القدر صحابی ایک تابعی سے کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
की निशानदही के ऊपर कि वो कितनी फजीलत वाला है, उससे तुम अगर दुआ कराओ, तुम्हें मौका मिले तो तुम दुआ जरूर करा लेना। और उसकी खसूसियत के यहाँ पर जिक्र की कि वो अपनी वालदा के साथ बड़ा अच्छा सलूक करने वाला होगा, इसलिए मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो। चुनांचे उन्होंने हजरत उमर के लिए बख्शिश की दुआ की। हजरत उवैस बिन आमिर ने उनके लिए, हजरत उमर के लिए बख्शिश ली। एक ताबी ने एक सहाबी, एक जलीलुल कदर सहाबी के लिए जो खलीफातुल मुस्लिमीन भी था, उसके लिए बख्शिश की दुआ की। तो उसके बाद हजरत उमर ने उनसे पूछा कि अब किधर जाने का इरादा है। अब ये तो चीज़ है जो हमने देखा, वालदा के साथ अच्छा सलूक करना, ये तो उनकी एक खूबी यहाँ पर जिक्र है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जिसकी तरफ इशारा किया या जिसकी तरफ बताया कि वो ये खसूसियत का मालिक होगा। उसके अलावा क्या खसूसियत उसकी उनकी। हजरत उमर ने उनसे पूछा कि अब किधर जाने का इरादा है, तो उन्होंने कहा कूफा। अब यहाँ से अब दोबारा कूफा जाने का प्रोग्राम है। हजरत उमर ने फरमाया कि क्या मैं कूफे के गवर्नर को तुम्हारे लिए खत न लिख दूं, यानी कूफे के गवर्नर को तुम्हारे लिए खत, कि ये अवैस बिन आमर आ रहे हैं तो उनको कुछ ख़ास इंतज़ाम करके उनकी ख़ास मेहमान नवाजी करना, या ख़ास उनको सहूलियात फराहम करना, या इनका ख्याल रखना, या कुछ प्रोटोकॉल जो है इनका, कि ये कुछ छोटी आम शख्सियत नहीं है, ये जो वो शख्सियत है जिसका नाम का जिक्र लेकर और बाकी जो निशानियां बताकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब पहले से बता दिया हुआ था, तो ये वो शख्सियत है। तो लिहाजा उस शख्सियत की इज्जत और तकरीम जो है वो मतलब मुआशरे के दूसरे लोग जो हैं उनके ऊपर ड्यू होनी चाहिए। तो इस नजरिए के तहत हजरत उमर ने कहा कि मैं कूफे के गवर्नर के नाम कोई खत ना लिख दूं। जो हजरत ओवैस ने क्या जवाब दिया, मैं उन लोगों में रहना या शुमार करना कराना, अपने आप को उन लोगों में शुमार कराना ज्यादा पसंद करता हूँ जो गरीब मस्कीन किस्म के हैं, जिन्हें कोई जानता नहीं और ना कोई उनकी परवाह की जाती है। हजरत वैस करने ने कहा कि मैं उन लोगों में रहना और शुमार कराना पसंद करता हूँ जो गरीब और मस्कीन किस्म के लोग हैं, जिनको कोई जानता नहीं, गुमनाम किस्म के लोग हैं, और जिनकी लोग ज्यादा परवाह नहीं करते। यानी मैं दुनिया में नाम, दुनिया में ऐश व इशरत, दुनिया की माल और दौलत और दुनिया के ये जो मामले हैं, इनसे बचकर अपने आप को एक आजिजी और एक इनकिसारी और एक गुर्बत, या नहीं कह सकते लेकिन ऐसी जिंदगी जिसमें ज्यादा दिखावा ना हो, जिसमें ज्यादा मतलब जिया ना हो इन वसाइल का, और इन जिसमें ज्यादा बंदा पुरसहूलत अंदाज में ना रहे। ये सादगी की जिंदगी और गरीब और मिस्कीन दिखने वाली जिंदगी जो है, जिसमें ज्यादा शोहरत और ज्यादा इज्जत के जो मामलात हैं, उनकी भी मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों में रहना जो है वो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ। लिहाजा कूफे के गवर्नर के नाम आप खत लिखेंगे तो यकीनन को प्रोटोकॉल या स्पेशल आओ भुगत या ये वो मामले, तो मैं उनसे उनसे इजतनाब करने वाला आदमी हूँ। ये हजरत उवैस बिन आमिर ने, उवैस करनी ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो उनकी आजिज़ी किस कदर ज्यादा थी, रहन सहन में, अपने 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 साथियों के मामले में किस तरह के साथी थे उनके, मतलब इज्जत और शोहरत का कोई लालच नहीं, दौलत का कोई लालच नहीं, और फिर इन सारी खसूसियात के साथ अपनी वालदा के साथ हुस्न सलूक करने वाले। और किस कदर वो हुस्न सलूक करते होंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मिलने की और उनकी उनकी एक फजीलत जिक्र की कि अगर वो किसी के लिए दुआ करें तो वो यकीनन अल्लाह की कसम लेकर कोई कसम खाएं तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा फरमाएगा। तो हजरत उमर जैसे जलीलुल कदर सहाबी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन साथियों में से तो एक थे, उन्होंने हजरत अवैस करनी से अपने लिए दुआ कराई। बहरहाल जब आइंदा साल, अब वो अवैस करनी जो है वो वहां से चले गए, वो हज का सीजन था या मतलब जब आए हुए थे तो चले गए। जब आइंदा साल आया तो यमन के मुअज्जज लोगों में से एक शख्स हज पर आया। उससे अगले साल हज पर एक और कोई मुअज्जज के सरदार टाइप लोग मतलब जब आए, तो उनमें से एक शख्स जो है वो जब हज पर आया तो उसकी मुलाकात हजरत उमर से हुई। उन्होंने उससे हजरत उवैस की रहमतुल्लाह के बारे में पूछा। तो उन्होंने बताया है कि उन्हें उस हाल में छोड़कर आया हूँ कि उनकी जिंदगी बहुत सादा है। उन्हें मैं इस हाल में छोड़कर आया हूँ, वापस वो यमन में है, और वो इस हाल में है कि उनकी जिंदगी बहुत सादा है, दुनिया का सामान बहुत कम रखते हैं,
حضرت عمر نے پھر یعنی دنیا کا سامان بہت کم رکھتے ہیں، دنیا کی کوئی مال و دولت، دنیا کی کوئی حوث ان کو نہیں ہے، بڑی سادگی سے زندگی وہ گزارنے والے شخص ہیں، میں تو ان کو اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس شخص کو سارا وہ واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدیث تھی، جو ان کا قول تھا، وہ بتایا حضرت اویس کے بارے میں کہ اس طرح سے وہ کرن قبیلے کا جو ہوگا، اور وہ اس کے ساتھ آئے گا، قافلے کے ساتھ آئے گا، تو اس کو برس کا مرض ہوگا، اور وہ تو اس طرح سے دعا کرنے کا کہ بس ان سے مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کروانا، یہ اس شخص کو بتایا حضرت عمر نے۔ تو پس یہ یمنی شخص، اس یمنی شخص جو اس کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کا نام لے کر ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو جب وہ یمنی شخص جب واپس حج سے گیا تو حضرت اویس کے پاس گیا اور ان سے درخواست کی کہ میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو اویس نے جواب دیا، حضرت اویس نے جواب دیا کہ ایک نیک سفر سے تو تم نئے نئے واپس آئے ہو، تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو، یعنی ایک نیک سفر پر تو تم گئے ہوئے تھے، تم جہاں سے واپس آئے تم میرے لیے دعا کرو، تمہیں چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کرو، مطلب تم زیادہ فضیلت میں اس وقت کہ تم نیک سفر سے واپس آئے ہو۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کیا تم عمر کو ملے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پس اویس نے حضرت عمر کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، یعنی حضرت اویس نے پھر ان کو مغفرت کے لیے، حضرت عمر کی مغفرت کے لیے پھر دعا کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم مطلب یہ بتایا تھا، اور ان کی یہ ایڈوائز تھی، نصیحت تھی حضرت عمر کی، حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا جو ہے وہ حضرت اویس بن عامر کریں، تو انہوں نے لہٰذا پھر دوبارہ دعا فرمائی۔ تب لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا، اب اس واقعے کے بعد لوگوں نے ان کے مقام کو سمجھا کہ حضرت اویس کرنی جو ہے ان کا مقام اور فضیلت اور مرتبہ کیا ہے، اور حضرت اویس جو ہے وہ اپنے سامنے کی طرف چل پڑے، یعنی یہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے وہ اپنے راستہ جو ہے لیا جس بھی کام سے، یا جو بھی وہ وہاں پر مشغول تھے، یا دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہی اپنی سادگی کی زندگی اور اپنی گمنامی کی زندگی اور اپنی جو اپنے جو ساتھی ہیں جن میں وہ رہنا پسند کرتے تھے، وہی زندگی انہوں نے اپنی برقرار رکھی۔ انہوں نے یہ اکڑ نہیں آگے کہ جو جی میں تو ایک ایسا بندہ ہوں جس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر میرے بارے میں کیا، اور گھمنڈ اور غرور اور یہ وہ۔ ہمیں اس حدیث کے بہت سارے پہلوؤں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کو کوئی وی آئی پی جو ہے اس کی مس کال آ جائے غلطی سے، تو وہ تو اتراتا نہیں پھرتا کہ جو جی فلانے بندے نے مجھے کال کی تھی، یا اس کا فون آیا تھا، یا میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، میں فلانے وی آئی پی سے، فلانے عہدے دار سے، فلانے گورنر سے، جنرل سے یہ وہ مل کے آیا، اور میرا اتنا مرتبہ۔ تو ہم تو چھوٹے چھوٹے معاملے میں اتنی اتنی بڑی ڈنگیں مارنے لگتے ہیں، اور یہ ان کی عاجزی کا عالم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کی، اس پوری کائنات کی جو محبوب ترین ہستی ہے ساری مخلوقات میں سے، ان کو انہوں نے حضرت اویس کا نام لے کر ان کی غیر موجودگی میں، ان سے ملے بغیر، ان کو دیکھے بغیر ان کا نام لے کر ان کے بارے میں ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود حضرت اویس نے اپنی عاجزی جو ہے اس کو برقرار رکھنا جو ہے اسی کو پسند کیا، اسی روش کو اپنے برقرار رکھا جو ان کی روش پہلے تھی، اور جس روش کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جو ہے تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت ان کی بتائی۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ میں یہی حدیث جو ہے دوبارہ کسی اور راوی سے آگے بھی ذکر ہے، تقریباً وہی الفاظ کے ساتھ۔ اس میں ہمیں جو مطلب جو پوائنٹ ہمارے نوٹ کرنے کے ہیں، وہ ایک تو والدین کے ساتھ اور خاص کر والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، اور دوسرا اپنے آپ کو عاجزی اور مطلب دنیاوی دولت اور خرص سے اپنے آپ کو بچانے کا، یہ بھی ہمیں نقطہ نظر آتا ہے۔ تیسرا اس میں جو اس چیپٹر جو ہے، اس چیپٹر کے مناسبت سے اگر ہم دیکھا جائے کہ چیپٹر کے ایک موضوع جو ہے ان میں یہ بھی ہے کہ جو اہل خیر ہیں ان سے دعا قرانے کا، تو یہ اہل خیر میں سے تھے حضرت اویس کرنی جو ہیں، تو ان سے دعا کرائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن یہ اہل خیر جو ہیں یہاں پر مطلب پاکیزہ لوگوں سے اور متقی لوگوں سے، اور جو اہل خیر لوگ ہیں ان سے دعا کرانا جو ہے یہ سنت بھی ہے، یہ اور جس میں ہمیں اس کی ترغیب بھی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہل خیر کون ہے۔ اہل خیر واقعی وہ بھلائی کرنے والے لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں
توحید پر کامرآمد ہوتے ہوئے، شرک سے بالکل محفوظ، دوسری بدعات سے بالکل محفوظ، ریاکاری سے بالکل محفوظ، دنیاوی معاملات میں کوئی حرص، لالچ یا دوسرے گناہوں سے بالکل پاک صاف جو ہیں، در حقیقت اہل خیر وہ ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان معاملات میں پڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو مرید اور پیر یا اس طرح کے درجے تو دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یقیناً اس موضوع پر بھی کچھ چیپٹر یا حدیث آئیں گی، تو اس میں پھر ہم اس میں مزید تحقیق کر کے تفصیل سے بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جہاں پر ہم اپنی سوچ اور سمجھ کو سادہ رکھتے ہوئے ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو واقعی اہل خیر ہیں، جن کو ہم نے پہچاننے کی کوشش بھی کی پچھلی مجالس میں بھی کہ اہل خیر کون ہے، اگر وہ ان سے ملاقات ہو یا ان سے آپ کی کوئی رابطہ ہو، تو ان سے دعا کرانا یا ان کی بابت ان سے محبت کرنا، ان کے احترام سے پیش آنا، یہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اہل خیر حضرت اویس کرنی جو ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، یہ تو وہ شخصیت ہے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، اور اس طرح سے ان کے بارے میں حضرت عمر کو اور باقی کو بھی بتایا۔ یہ حدیث جو ہے ہمیں بہت سارے میسیج چھوڑتی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں سے جو میسیج ہمارے لیے نکلتے ہیں وہ ان کو ضرور پک اپ کریں۔ اس میں فوائد میں اگر ہم دیکھیں تو ایک تو اس میں واضح معجزات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے کہ انہوں نے پہلے ہی حضرت اویس کے بارے میں ذکر کر دیا، ان کے ملے بغیر، ان سے ملاقات کیے بغیر، کہ ایسا اویس بن عامر نام کا ایک شخص ہوگا، اور یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا، اور انہوں نے پھر بتایا اس سے پہلے ہی۔ دوسرا اس میں سادگی اور گمنامی کی فضیلت، یعنی سادگی، اپنی زندگی کو سادہ رکھنا والدین کے ساتھ، نمبر 3 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نمبر 4 یہ حدیث اس بات پر بھی نص ہے کہ حضرت اویس خیر التابعین میں سے ہیں، یعنی خیر التابعین میں سے بھی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ذکر کیا۔ اگلی حدیث نمبر 14 اس چیپٹر کی اور اس والیوم کی حدیث 374 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے پر جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے پر جانے کی اجازت مانگی۔ وہ مدینہ میں جب رہتے تھے صحابہ کرام، تو وہ کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب کوئی اسائنمنٹ آ جائے یا کوئی معاملہ درپیش ہو جائے یا جب کب کوئی ضرورت پڑ جائے، تو جب بھی وہ مدینے سے باہر جاتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت یا ان کی انفارمیشن جو ہے ان کے لیے ضروری ہوتی تھی۔ تو حضرت عمر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے پر جانے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عنایت فرما دی اور فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے پیارے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں بھی اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد میرے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ مجھے اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اچھی نہیں لگتی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے حضرت عمر کو کہ اے میرے بھائی، ہمیں بھی دعا میں فرماش نہ کرنا۔ ان کا یہ قول جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا جو ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میرے لیے، کہ مجھے اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی اچھی نہیں لگتی، یعنی اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا۔ اے میرے پیارے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا۔ تو اس میں بھی واپس ایک تو وہی جھلک آتی ہے پچھلی حدیث کی بھی، اور دوسرا اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے لیے دعا فرمانا، تو ان کے لیے یہ بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے۔ لیکن اس اعزاز کا انہوں نے جواب جو ہے وہ اکڑ کر یا تکبر کر کے یا دوسروں کے سامنے اب ڈھنڈورا پیٹ کر نہیں کیا، بلکہ اس اعزاز کا جواب تو انہوں نے مزید عاجزی اور مزید انکساری اور زیادہ تابع داری اور فرما برداری اور محبت میں اضافہ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ، ان چیزوں میں اور زیادہ وہ مضبوط ہوئے اور زیادہ آگے بڑھے۔ تو عاجزی کا یا رسپونڈ کرنا، کسی بھلائی کو رسپونڈ کرنا، در حقیقت
اس بلائی کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اس کے مطابق اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرنا. یہ در حقیقت کسی بھلائی کو یا کسی بات کو رسپونڈ کرنا، یا کسی اچھے بندے کی کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت ہو تو اس کو رسپونڈ کرنا جو وہ اس طرح سے ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر مطلب دنیا کی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے، یا تکبر یا اس طرح کے معاملات میں بندہ بڑھ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اعزاز تھا اس کو انہوں نے پھر پریکٹیکلی کس طرح سے دیا، وہ ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو ہے وہ موجود ہے. اسی طرح سے اس سے اگلی حدیث جو ہے، حدیث نمبر 15 جو ہے اس چیپٹر کی، اور اس والیوم کی حدیث نمبر 375، یہ اس چیپٹر کی آخری حدیث بھی ہے. یہ حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا نام ہے. اور یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، وفات ہوئی، تو اس وقت ان کی عمر کافی چھوٹی تھی، یہ کم عمر ہی تھے، چھوٹے بچے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اس قدر کاربند ہوتے تھے کہ جب جو ان کو پتا تھا وہ اس کو اسی طرح سے انجام دینے کی بھرپور کوشش کرتے تھے. جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کیا، یا جو ان کے حدیث، جو ان کے احکامات تھے، اسی طرح سے اسی انداز میں ان کو پورا کرنے کی یا ان کو پریکٹیکلی انجام دینے کی بھرپور کوشش کرتے تھے. تو یہ ان کا ایک خاصیت رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے جایا کرتے تھے. قبا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے جایا کرتے تھے، کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل چل کر. وہاں پہنچ کر آپ 2 رکعت نفل ادا فرماتے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے قبا تشریف لے جایا کرتے، کبھی سواری پر اور کبھی پیدل. اور حضرت ابن عمر بھی آپ کے اقتداء میں ایسا کرتے، یعنی حضرت ابن عمر جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو فالو کرتے ہوئے ہر ہفتے یا اکثر جو ہے وہ قبا تشریف لے جایا کرتے. اب قبا کیا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ قبا جو ہے وہ مدینہ کے قریب ہی، میرے خیال ہے چند کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا، بالکل ہی قریب ہے. اب آج کل تو بلکہ یہ مدینہ کے ایک محلہ بن گیا ہوا ہے. تو قبا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے تو قبا کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ یا قیام کیا تھا، اور وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی تھی جس کو مسجد قبا کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد تھی. اس کے بعد پھر مدینہ جب تشریف لائے تو وہاں پر مسجد نبوی جو ہے اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور وہ تو پھر ایک سینٹرل مرکزی جو ایک پارلیمنٹ کی حیثیت اس کو مل گئی. لیکن اس سے پہلے قبا کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے مسجد جو ہے اس کی تعمیر کی تھی. اور اس کے علاوہ قبا کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کی بھی آیات ہیں کہ وہ پاکیزہ، یعنی اپنی طہارت میں بہت ہی کیئرفل رہنے والے لوگ ہیں، متطہرین، مطلب طہارت میں بہت ہی زیادہ مطلب احتیاط کرنے والے لوگ. تو اس طرح سے طہارت کے معاملے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قبا کے لوگوں کی تعریف بھی کی. اس وجہ سے بھی قبا کے لوگ جو ہیں یا قبا جو ہے وہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی، تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر جاتے تھے اور وہاں پر جا کر 2 نفل ادا کرتے تھے اس مسجد میں جا کر. اور مسجد قبا میں نوافل ادا کرنا، اس کی جو فضیلت ہے وہ ایک عمرے کے ثواب کے برابر جو ہے وہ بھی احادیث سے ہمیں ملتی ہے. تو مسجد قبا جو ہے وہ اس کی ایک بڑی اہم روحانی حیثیت ہے، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو فالو کرتے تھے اور وہاں پر اکثر وزٹ کرتے تھے. تو اب یہاں پر ہمارے لیے بھی، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ متبرک ہستیاں کون سی ہیں، جو اہل خیر ہستیاں کون سی ہیں جن سے دعا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی جن سے دعا کرنا ہمارے لیے مناسب ہے.
اور ان کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ واقعی اہل خیر ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے جو اہم مقامات ہیں جن کی زیارت کرنا، اس کے اوپر بھی یقیناً کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ آئیں گے آگے، ہم انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ضرور ہوں گے، کچھ چیپٹرز ہوں گے اس میں بھی، تو اس میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر ہمارے سمجھنے کے لیے مختصر انداز میں کہ وہ مقامات جن کے اوپر ہمیں جانے کی، یا کبھی وہاں پر سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یا حدیث سے، یا ہمیں صحابہ کرام کی جو مطلب عمل ہے ان سے اندازہ ہوتا ہے، تو ان جگہوں پر جانا یا ان مقامات کو وزٹ کرنا یہ ہمارے لیے اس میں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مقامات ہیں جو کہ شرک کا گڑھ ہیں، جو کہ بدعات کا گڑھ ہیں، جہاں پر جا کر ایسے ایسے فضولیات اور ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ان ساری خرافات سے۔ تو وہاں پر یقیناً وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے۔ اور مسجد قباء یا قباء کے بارے میں بھی ہمیں جو ہمارے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے پاکستان سے یا مطلب قطر سے یا ادھر ادھر سے اسپیشلی قباء کی مسجد جو ہے وہ یا قباء کو وزٹ کرنے کے لیے جانا، یہ ہمارے لیے نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے جب، تو مدینہ میں وہ اکثر جو ہے وہ قباء کی زیارت کیا کر جاتا تھے۔ لہذا ہم اگر عمرے کی مقصد سے جائیں مکہ المکرمہ میں، اور وہاں سے مدینہ جائیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور حاضری دینے کے لیے، تو وہاں سے پھر آپ قصد کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے، وہاں سے آپ کبھی پیدل یا کبھی جو گاڑی کے اوپر وہاں پر جائیں اور وزٹ کریں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ اس طرح سے آپ اس مسجد کو یا اس قباء کے مقام کو وزٹ کریں، نہ کہ یہاں سے خصوصی طور پر سفر کر کے قباء جانا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء جایا کرتے تھے۔ وہ تو اپنے کہہ لیں کہ اپنا جو شہر ہے اسی کے ہی ساتھ ہی بالکل، جو کہ اب تو بالکل محلہ بن چکا ہے، تو وہاں پر وزٹ کیا کرتے تھے، تو وہاں پر رہتے ہوئے، تو لہذا ہمیں اس چیز کا بھی ایک خیال رکھنا ہے جو ہمیں علماء سے یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمارے سمجھنے کی جو چیزیں ہیں یا جو باتیں ہیں اس پورے چیپٹر میں، یقیناً بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم اب ہو سکتا ہے ہمارے ذہنوں سے بھی نکل گئی ہوں، لیکن اگر ہم دوبارہ اس کو ہلکا سا ایک دفعہ دوہرا لیں، کبھی وقت ملے، تو ہم یقیناً یاد دہانی کے طور پر ہمارے لیے کام آئے گی ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان میں ہمیں اپنے آپ کو کاربند کرنے کی، اپنے نفس کے اوپر سب سے پہلے لاگو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس کی نصیحت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کوئی اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں ہم تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ جی اگر کوئی اضافہ نہیں ہے تو ہم مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اور مجلس کے اختتام سے پہلے رمضان کے بارے میں اگر کوئی ذکر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ضرور، ادروائز رمضان کا شعبان کا آخری اشرا جو ہے وہ آنے۔ جی جی سسٹر آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت اویس کرنی کے بارے میں جو ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے۔ سورہ مریم میں بھی جب ہم نے سورہ مریم پڑھی تھی نا، تو اس میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں میں غور کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی صفت بتائی تھی کہ وبرم بوالدیہ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ تو اس کے بعد پھر میں نا اگلی آیت پہ میں دیکھ تو بہت حیران ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ وسلام علیہ، یعنی ان پر سلام ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا پروٹوکول ان کو ملا، کتنا بڑا درجہ ان جی کو، صحیح یقیناً۔ جی۔ تو آج یہ سلامتی دیکھیں کتنی ضروری ہے ہمارے لیے، اور یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور پھر اسی صورت میں حضرت جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی وبرم بوالدتی، یعنی وہ اپنی والدہ کے ساتھ نا حسن سلوک کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد والی آیت جو ہے نا وہ بھی ایسی تھی، وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ تو یہ میں نے نا اس پہ غور کیا اور سمجھا اس کو۔
سبحان اللہ، آج بھی وہی حدیث ہمارے اس سامنے کے آئی ہے، علاوہ اور کتنا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بہت ساری آیات میں ذکر ہوتا ہے. تو جی یہ بھی والدین کی جو یقیناً، اور کچھ احادیث بھی ہم نے پڑھی، اور جس میں ایک حدیث تو مطلب یاد دہانی کے لیے کہ ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ ذلیل و خوار ہوا وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے کسی کو پایا اور اس نے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا یا وہ جنت حاصل نہ کر سکا. تو والدین کی جو حسن سلوک ان کے ساتھ کرنا، اس کی تو قدر و منزلت اتنی ہے کہ ہم اس کا ہلکا سا سایہ بھی ہم پہچان لیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی ایک اعزاز کی بات ہے، اگر پریکٹیکلی ہم اس کو پہچان پائیں. جی، اور رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. جی جی. جیسے اگر ہم دیکھیں تو یعنی 3 عالم ہے، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، اور ایک عالم برزخ. تو ہوں ہم یہ دیکھیں کہ ہم عالم ارواح سے ہم آئے ہیں، اور ابھی عالم دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور پھر ہم نے عالم ارواح میں ٹرانسفر ہو جانا ہے، یعنی ادھر ہم نے چلے جانا ہے. عالم برزخ میں ہوں. تو عالم برزخ میں تو ابھی دیکھیں یہ 3 ہی عالم ہے. اس سے یعنی یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عالم 3 ہی ہے. تو جیسے ہم عالم ارواح سے اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور عالم برزخ میں بھی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں جانا، تو ہوں بیچ والا جو ٹائم ہے دنیا کا، تو یہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی گزار دیں. ہوں تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی دنیا کا انا کا غریب اور عابر السبیل، یعنی تم دنیا میں اس طرح رہو گے جیسے اجنبی یا ایک راہ مسافر ہوتا ہے. ہوں ہوں سبحان اللہ. تو اس طرح یعنی ہمیں دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے. تو جیسے دیکھیں ہر گھڑی جو ہے نا ہماری ہر گھڑی جو ہے نا وہ یعنی مر رہی ہے، ڈیڈ ہو رہی ہے. تو اگر ہم آج زندہ ہیں تو سب جانتے ہیں ہم کہ ہم نے یعنی مر جانا ہے. تو جس طرح یہ دنیا کا جینا سدا کا جینا نہیں ہے، اسی طرح جب ہم نے مر جانا ہے تو وہ بھی ہمارا سدا کا یعنی ہمیشہ کا مرنا نہیں ہوگا. ہوں ایک دن ہم یعنی یعنی ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں یعنی وہ کھڑا کیا جائے گا. ہوں تو اس دن پھر ایک آخری عدالت لگے گی، پھر ہم سب کے اعمال نامے جو ہے وہ کھولے جائیں گے، اور پھر ان اعمال نامے کے مطابق جو ہے نا حساب کتاب ہمارا ہوگا. یا تو ہم جنتی ہوں گے یا خدا نہ خواستہ جہنمی ہوں گے. تو اس یعنی پھر کیا ہے کہ آخرت میں کامیابی کا جو معیار ہے نا وہ تقوی پہ رکھا گیا ہے. ہوں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ یعنی تقوی کا جو ہے نا راستہ وہ کس نے اپنایا ہے. ہوں جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون، کہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. تو ہمیں ایسے راستے پر گامزن رہنا چاہیے جو جس سے کہ تقوی جو ہے نا وہ ہماری اس کو ہم اپنا سکیں. تو اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے بہتر جو ہے نا طریقہ وہ روزہ ہے. ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی روزے کا جو مین مقصد ہے تقوی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے روزے جو ہے نا وہ یعنی لازم کر دیے ہیں. تو ہوں اس مہینے میں یعنی یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی خصوصاً یعنی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ اسے ایک یعنی متقی اور پرہیزگار افراد کی حیثیت سے رہنا جینا ہے، یعنی ہوں متقی بن کر جینا ہے اسے، اور اس کے تمام جذبے جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت کے تحت ہونے چاہیے. تو اسی طرح جو ہے نا رمضان یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اس کی فضیلت اور برکتیں بہت زیادہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو تمام شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو اس میں پھر وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا.
اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا. اور اللہ تعالیٰ کا منادی جو ہے وہ پکارتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، یعنی آگے قدم بڑھا، اور یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ وہ منادی کہتا ہے کہ اے بدی اور بدکاری کے شائق رک جا، یعنی اپنے قدم رکا دے. اور اللہ کی طرف سے یعنی یہ کیا کہتے ہیں، ایک منٹ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دوزخ سے رہائی جو ہے نا وہ مل جاتی ہے. اور یہ سب جو ہے نا رمضان کی ہر رات ہوتا رہتا ہے. اسی طرح جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ الریان ہے. اس دروازے سے قیامت کے دن صرف اور صرف روزے داری داخل ہوں گے. اور جو رمضان میں ایک روزہ، یہ بھی بہت غور کرنے والی بات ہے کہ جو رمضان میں ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، یعنی بغیر شرعی رخصت کے یا بلا مرض کے، تو وہ تمام عمر کا جو ہے نا وہ اگر روزہ رکھ لے گا تو وہ اس کا یعنی نہیں بدلہ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح جو ہماری روح ہے، انسانی روح، اس کی جو فطرت ہے، تو وہ یعنی اللہ فطرتی طور پر رجوع اللہ ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ سارا سال نفس کی خواہشات اور شہوات کی وجہ سے جو ہے نا وہ فطرت مجروح ہوتی رہتی ہے سارا سال. تو روزہ جو ہے نا وہ نفس پر یعنی پابندی عائد کر کے تو اس روح کو اس فطری جو ہے نا رجحان کی طرف کے مطابق یعنی اس پہ یعنی پروان چڑھاتا ہے. تو اس لیے بھی روزہ ہماری مدد کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر بندہ جو ہے وہ دنیا سے کاٹ کر اللہ کی رضا جوئی کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے پھر اللہ کے ساتھ اس کا خاص تعلق جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. جی، جزاک اللہ خیراً. یقیناً رمضان کی اہمیت اور روزہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، ہمارے روحانی فوائد، وہ ہمارے سمجھنے کے لیے یہ شعبان میں ہی رمضان کی تیاری کے سلسلے میں جو ضروری ہے، جو آپ نے ذکر کیا کہ رمضان ہمارے لیے کس فضیلت، اور یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ رمضان کا جو روزہ جان بوجھ کر جس نے چھوڑ دیا، تو گویا وہ اپنی پوری زندگی باقی میں کبھی بھی اس جتنا ثواب جو ہے وہ نہیں کما پائے گا جو اس نے جان بوجھ کر روزہ مس کر کے اس نے. ٹھیک ہے، کفارہ وغیرہ دے دے گا یا سارا کچھ کر لے گا، لیکن جان بوجھ کر مس کیا ہوا روزہ جو ہے وہ تو یقیناً آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور وہ جو آپ نے کوٹ کیا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھنا. یہ دیکھنے میں چھوٹی ہیں، اور رمضان کے بارے میں کہ رمضان میں بڑا جوش و خروش مطلب سے شروع تو کیا جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہ جوش و خروش جو ہے وہ مدم پڑنے لگ جاتا ہے. اور جیسے ہی پھر وہ شیطان کو جو جکڑا ہوتا ہے اس کو کھولتا ہے، تو شیطان سب کو اپنے بغل میں بغل گیری کر لیتا ہے اور اس سے جا کے گلے ملتے ہیں. اور در حقیقت وہ عید جو ہے، وہ عید آپس میں کم ملتے ہیں اور شیطان کو جا کے زیادہ ملتے ہیں کہ ہاں تم آزاد ہو گئے، اب ہم تمہارے پاس واپس آ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اسے کسی بھی عمل سے، کام سے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں جو آپ نے ذکر کی، یا اس کے علاوہ گاہے بگاہے ہمیں پتہ چلتی رہتی ہیں. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. اسی سلسلے میں میں آج اسکپ تو کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وقت کی مناسبت سے شعبان کا آخری عشرہ جو ہے وہ بھی اگلے 2-4 دنوں میں شروع ہونے والا ہے. تو اس مناسبت سے ایک حدیث ہے جو میری نظر سے گزری، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. کیونکہ وقت جو ہے ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی جو ہے وہ اس کو پا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس کی کہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مختصر الفاظ میں اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے کہ تکبیر اولا کیا ہے. تکبیر اولا یعنی امام جو ہے جب وہ نماز شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ تکبیر اولا ہے. تو جو 40 دن تک جو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 دن تک
رضائے الہی کے لیے تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے. اس میں خواتین بھی یقیناً اپنے آپ کو شامل کر سکتی ہیں کہ وہ بھی اول وقت میں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس میں شمولیت اختیار کریں یا اس میں اس کے مطابق اپنا نماز کو قائم رکھے کریں تو یہ یقیناً خواتین جو ہیں وہ بھی اس کا پورے سے پورا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. دونوں برابر ہیں، مرد اور خواتین. بہرحال جو شخص 40 دن تک رضائے الہی کے لیے تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں. ایک تو جہنم سے برات یا جہنم سے آزادی، اور دوسرا نفاق سے برات یا نفاق سے آزادی، یعنی اس کے اندر سے منافقت کی جو شک ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے گی، منافقت کا جو معاملہ ہے اس سے وہ نکل جائے گا اور جہنم سے اس کو آزادی مل جائے گی. یہ ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے جو 40 دن تک تکبیر اولیہ کا ساتھ باجماعت نماز ادا کر لے ایک دفعہ تو. ٹھیک ہے، تو اب یہ 40 دن تک یہ جو علماء ہیں ان کے مطابق ہم رمضان کی تیاری کا سلسلہ کر رہے ہیں، اور رمضان کی تیاری میں نماز، باقی جو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ تو ہیں، ان کے ساتھ نماز کا اہتمام بڑا ضروری ہے. اور ہم عام طور پر یہ ہمارے لیے، خاص کر میرے جیسے جو تھوڑے کمزور عمل والے لوگ ہیں، جو بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتے یا جن کا تھوڑا سا رجحان کم ہوتا ہے، تو وہ بھی رمضان میں تھوڑا سا اپنے آپ کو مطلب اس طرف لے کر آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے، بلکہ سب کے لیے، یہ ایک خوشخبری یا ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں اور شعبان کا آخری عشرہ جو ہے 10 دن، اسی میں وہ شروع کر دیں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنی. کہ جیسے ہی وہ رمضان میں داخل ہوں گے تو رمضان کا اپنا ایک روحانی جو کیفیت ہے اور اس کی جو روزمرہ کے معمولات ہیں ان میں تو پھر انسان جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے. تو ایک تو جب رمضان میں داخل ہوگا تو نماز کا وہ پابند ہو چکا ہوگا، عادی ہو چکا ہوگا. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ اس میں سے جاتی رہے گی. رمضان کے انٹرنس پر ہی وہ ایک فل فلیج پوری تیاری کے ساتھ نماز کے سلسلے میں داخل ہوگا. اور دوسرا، اس کے پہلے 10 دن کم از کم اگر وہ اس طرح سے عمل نہیں کر پایا پہلے، تو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے. اور 30 دن پھر رمضان کے روزے، رمضان کے دوران میں جب وہ اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرے گا تو اس کے لیے 2 بشارتیں جو ہیں وہ یقیناً اس کے لیے موجود ہیں. ایک تو جہنم سے آزادی، اور دوسرا نفاق سے آزادی، نفاق سے اس کی برات ہو جائے گی. تو لہذا ان 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 ویسے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام دنوں میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، لیکن 40 دن تک یہاں پر ذکر ہوا تکبیر اولا کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ انتظار کرتے ہوئے نماز کا ہم نے نماز کو ادا کرنا ہے، تاکہ ہم اس یہ جو 2 خوشخبریاں ہیں یا 2 براتیں ہیں جو ہیں جن کو ہم حاصل کر سکیں، تو اس میں اہتمام کر لیں اگر، تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے اپنے آپ کو مطلب کاربند کرنے کا بھی. اور یہ خاص کر وہ لوگ جو تھوڑے سے کمزور ہیں میرے جیسے، ان تک یہ اگر آپ بات پہنچا دیں تو ہو سکتا ہے کوئی عمل کرے گا اس کے اوپر، تو اس میں ہمارا حصہ بھی اس میں سے ضرور انشاءاللہ شامل ہو جائے گا. اور ہمارے لیے بھی یہ ایک موقع ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. آمین یا رب العالمین. جی جی، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس سلسلے میں آپ؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے پہلے کوئی ہے تو وہ کوئی بات نہیں، کر لیں انشاءاللہ، بات کر لیں. ہے کوئی مجھ سے پہلے؟ نہیں، آپ ہی کہہ رہے تھے. اچھا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر شیخ. یہ حدیث آپ نے بیان کی ہے، آج سے میرا خیال کوئی 9 یا 10 سال پہلے ہی میں نے حدیث دیکھی تھی. تو دیکھیں، ماحول جو ہے وہ انسان کو، ہمیں ہر چیز کا ایک ماحول بنانا چاہیے. جیسے کہ انشاءاللہ بسم اللہ یہ اب رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، گھروں کے، محلوں کے رمضان کے حساب سے ماحول چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ماحول انسان کو میننے کے اعمال کرنے میں آسانی فرماتا ہے. تو ہمیں اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ ایسا ہی بنانا چاہیے. اگر ہم لوگ ماں باپ صبح صبح نہ اٹھیں، بچوں کو نہ جگائیں، ایک ماحول کریٹ نہ کریں، تو وہ ماحول سے بندہ جب نکل جاتا ہے تو وہ عمل بھی اس کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث جو پڑھی ہے آج سے 9-10 سال پہلے میں نے دیکھی تھی. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، الحمدللہ، اللہ معاف کرے، میں نے ایک چارٹ بنایا اور روز کا جناب تاریخ لکھی کہ آج میں نے کتنی نمازیں کس وقت کیسے کون سی نماز چھوٹی ہے.
تو اس منی کے پروگرام کے تحت الحمدللہ میں چلا تھا، تو یہ 40 دن پورے ہونے کے بعد تک بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ کی توفیق سے یعنی کہ میری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ کوئی سی بھی حدیث جو دیکھیں اس پر کام کریں، اس پر کام کریں، عمل کریں، اور اس کو یاد رکھیں کہ یہ میرا جو میں نے حدیث پڑھی، اس کو میں نے اب اس کو فالو کرنا ہے میں نے۔ تو اس کے لیے میں نے الحمدللہ میرا خیال آج ہی میرے پاس وہ ڈائری ہے کہ جس میں جو میں حدیث بیان کرتا ہوں وہ لکھتا ہوں، پھر اس میں اپنی میموری کے لیے میں رکھتا ہوں۔ تو وہ ایک میں نے کہ ایک روز کا میں نے ایک لکھا تھا اس میں کہ فلانے دن کون سی نماز خدا نخواستہ چھوٹی، تو الحمدللہ رب اللہ کی توفیق سے یعنی کہ نہیں چھوٹی الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو قبول کرنے میں بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور سب کے اعمال جو ہے وہ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے رمضان کی برکت سے۔ اور یہ رمضان ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں جو ہم اپنی جو زندگی ہے، ہمیں باقی جو 11 مہینے ایسے ہی گزارنے ہیں، یہی جو اعمال ہم نے کرنے ہیں، اور نمازوں کو پابندی کرنی ہے، جھوٹ سے رکنا ہے، بری سماعت سے رکنا ہے، بری بصیرت سے رکنا ہے، برے کاموں سے، برے غلط جگہوں میں چلنے سے ہمیں رکنا ہے۔ یہ ساری روزہ جو ہے، روزہ خالی بھوک کا نہیں ہے، روزہ تو ہمارے جسم کا سر سے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ تو اس کو روزہ کہتے ہیں، روزہ کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے رمضان اچھے طریقے سے گزارنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے رمضان میں داخل ہونا۔ اس میں جو داخل ہو گیا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز یعنی کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرا، اور پھر ایک رمضان سے دوسرا رمضان۔ تو یہ رمضان آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں خوش قسمتوں سے بھی رکھے کہ ہم اس رمضان میں داخل ہو جائیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں رمضان سے ایک دن پہلے چلے جاتے ہیں، ایسے ہیں کہ دو گھنٹے پہلے ہی چلے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، یعنی ہمیں اپنی نیت ابھی سے رمضان کی ہونی، یا اللہ رمضان آنے والا ہے، یا اللہ میں انشاءاللہ روزے رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انما الاعمال بالنیات، اگر وہ دنیا میں نہیں رہتا تو وہ پھر جو نیت اس کی ہوگی وہ اسی نیت سے ہی اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ابھی سے نیت کریں اور تیاری کر رہے ہیں ہر چیز کی الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، میں نے وقت تھوڑا سا زیادہ ہی لے لیا، تو آج وقت بھی ماشاءاللہ کافی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے نیک اعمال کرنے کی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، وقت تو واقعی اوپر ہو چکا کافی، اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ 10 منٹ پیچھے اور کریں گے تاکہ صحیح ہمارا جو وقت ہے وہ بریکٹس ہیں وہ اچھی ہو سکیں انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے کہ وقت کے اوپر اس مجلس کو شروع کریں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ جتنے مسائل ہیں، جتنے معاملات ہیں، اور رمضان میں داخلے کی جیسے کہ شفیق صاحب نے ذکر کیا، ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے کہ کسی لمحے کا کچھ بھروسہ نہیں ہے کہ کس وقت کس کا وقت جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں داخل کرے، اور جب بھی ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے، جب بھی ہمیں اس دنیا سے اٹھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھائے، اور ہمیں یہ ہمت و توفیق دے کہ ہم اس وقت آنے سے پہلے ہم اپنے جو ڈیٹا بینک ہے، اپنا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس میں کم از کم اتنا سرمایہ جو ہے، اپنی کرنسی جو ہے آخرت کی، وہ کم از کم اتنی سیو ضرور کر لیں کہ آخرت میں وہ سکہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں جنت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں، ضرور ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، چاہے وہ دنیا میں ہے چاہے وہ گزر گئے ہیں۔ ابھی آج والدین کی جو حسن سلوک ہے اس کے اوپر بھی ہم نے تھوڑی سی بات ہوئی، اور والدین اگر زندہ ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن اگر والدین ہمارے پاس موجود نہیں ہیں
کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین جو ہے کسی دوسرے بھائی کے پاس، جیسے کہ دوسرے بیٹے کے پاس ہیں، بیٹی کے پاس ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کا خیال رکھنا اور ان کے لیے دعا کرتے رہنا. اور اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں جو ہمارے والدین، ان کے لیے بھی ضرور ان کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.